آپ بتائیے گا کہ شب برات اس رات لوگ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے گرہ زاری کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس رات کی اور کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ رات ہم کیوں مناتے ہیں۔ ہمارا دین جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، ہم نے قرآن میں دیکھنا ہے اور سنت میں دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام کی کیا فرامین ہیں۔ جو سنت ہے نبی علیہ السلام کے فرامین ہے، اس کو جمع کیا محدثین نے۔ محدثین جمع کرتے یعنی نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ باقاعدہ جو ہمارے کتابیں ہیں، جو حدیث کی کتابیں ہیں، اہم کتابیں ہیں، مثلا ترمذی شریف آپ لے لیں، ابن ماجہ آپ لے لیں، ان میں باقاعدہ محدثین نے ایک باب باندھے ہیں، اور یہ اصول ہے کہ محدث جب کسی حدیث پر باب باندھے کسی ٹاپک پر، تو یہ اس کا اپنا موقف ہوتا ہے، اس کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ آج سے یہ نہیں منائی جا رہی، بلکہ اس کو قرون اولیٰ سے منایا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت بیان ہو رہی ہے، اور محدثین نے لکھا ہے، یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل سے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ تو صحیح احادیث ہیں۔ وہ حضرات جو اس رات سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، ان کے بڑے محدثین نے ان احادیث کو صحیح کہا ہے۔ مثلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اتنی اہمیت والی رات ہے کہ دو شخص اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک کینہ پرور اور دوسرا مشرک۔ مشرک تو بخشا نہیں جائے گا، کینہ پرور جس کے دل میں بغض ہے کسی کے بارے میں، کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ اپنے دل کو صاف نہیں کرتا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ابو موسیٰ اشعری، اس کو شیخ البانی نے اپنی سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس حدیث کو لائے ہیں، اور دیگر محدثین اس حدیث کو لائے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو شخص خاص طور پر کینہ پرور اور مشرک، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے علاوہ تمام کی بخشش ہوتی ہے۔ تو ان احادیث پر محدثین پھر ٹاپک باندھے ہیں، یعنی باب باندھا ہے کہ جناب یہ اس کی فضیلت ہے۔ یہ قرون اولیٰ یعنی پہلے 300 سال، یہ آج میں اور آپ جو منا رہے ہیں یہ الگ سے نہیں نکالی گئی، بلکہ قرون اولیٰ سے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ محدثین نے اس کا ذکر کیا، کتابوں میں لکھا۔ امام بخاری اور امام مسلم ہمارے ہاں بہت بڑا ان کا نام ہے، ان کی کتابوں کا بڑا نام ہے۔ ان کے زمانے کے ایک محدث ہیں امام ابو فاقی، ان کی کتاب ہے اخبار مکہ۔ اخبار مکہ مطلب یہ کہ مکے کی خبریں، مطلب ہسٹری مکے کی، کہ میں نے اس وقت مکے میں کیا دیکھا۔ 282 ہجری ان کی وفات ہے، اور امام بخاری امام مسلم بھی اس کے قریب ہے، تو یہ ان کے زمانے میں ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں قرون اولیٰ، یعنی 300 سال کے اندر کے محدث فقیہ ہیں اور بہت بڑے سیرت نگار ہیں۔ انہوں نے مکے کی سیرت لکھی ہے، اس میں کہا ہے کہ جب یہ رات آتی ہے، اہل مکہ گھروں سے نکل کے حرم کعبہ میں آ جاتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، تر و تازہ ہوتے ہیں، پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور یہاں تک کہ لکھا کہ 100 رکعتیں تک پڑھتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں۔ ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس طرح 100 رکعتیں مکمل کرتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں، پھر زمزم پانی پیتے ہیں، اور یہاں تک کہ پانی کو جمع کرتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی جو نہیں آ سکے ان کو یہ پانی پلایا جائے۔ یعنی قرون اولیٰ سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور جو حدیثیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ کون پہنچاتا ہے؟ ہمارے محدثین۔ بہت بڑے محدث امام مکحول رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا، اور اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا۔ امام مکحول اس رات کا خاص اہتمام رکھتے ہیں، اس رات کو آتے خاص اہتمام رکھتے ہیں، اور اسلامک ہسٹری میں سب سے بڑا نام ہے علامہ ابن عساکر کا۔ 80 سے زیادہ ان کی ایک کتاب ہے تاریخ ابن عساکر، اس کی 80 سے زیادہ جلدیں ہیں، اتنے مطلب ان کا ایک نام ہے۔ جب یہ رات آتی ہے وہ کھڑے ہو کے نماز میں شروع ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن قدامہ، وہ جب یہ رات آتی ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیگر محدثین اس رات کو جاگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اور اپنے امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے، ہم سب کی بخشے۔ جی بالکل، آپ نے ان علماء اکرام کی باتیں سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس رات اپنی تمام رات جو ہے اس رات کو عبادات کریں، اپنے لیے بخشش مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ ہم لوگ جو ہیں دین اسلام پہ صحیح معنوں میں چل کر
اپنا جو آخرت ہے اس کو سنوار سکیں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔